السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر تشریق کے کلمات کیا ہیں؟ آپ نے جو پوچھا کہ تکبیر تشریق کے کلمات کیا ہیں، تکبیر تشریق کے کلمات جو ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ تکبیر تشریق کا کن نمازوں کے بعد پڑھنا واجب ہے؟ آپ کا سوال جو ہے کہ تکبیر تشریق کن نمازوں کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کا جو دورانیہ ذکر کیا گیا ہے وہ 9 ذی الحجہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد، یعنی نماز فجر ہو تو اس کے بعد تکبیر تشریق کو پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد 13 ذی الحجہ کو نماز عصر تک جو ہے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ تو نماز عصر ہوگی، عصر کے بعد بھی تکبیر تشریق ہوگی۔ یہ تو اس کا دورانیہ بیان کیا۔ کون سی نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کو پڑھا جائے گا؟ فرض نمازیں جو 5 ہیں ان کے بعد تکبیر تشریق کو پڑھا جائے گا، لیکن اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ہو، اور وہ جماعت بھی جماعت مستحبہ ہو۔ تو اب 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا مستحب ہے، اور تکبیر تشریق اگر مرد پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھے گا۔ تکبیر تشریق فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کب پڑھی جائے گی؟ آپ نے پوچھا کہ فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، تو فرض نماز کے بعد ظاہری بات ہے دعا بھی ہوتی ہے، تو اب تکبیر تشریق کب پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ جیسے فرض نماز کا امام سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کے بعد امام ہو مقتدی ہو دونوں نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر کو پڑھنا ہے، جس کے متعلق آپ اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی وقفے کے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا جمعہ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ اچھا، آپ نے پوچھا کہ جمعے کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے درمیان اگر جمعہ آ جاتا ہے تو جمعے کی نماز جب امام سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیر تشریق کا پڑھنا امام کو اور مقتدیوں کو دونوں کو واجب ہے۔ کیا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ آپ نے پوچھا کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوتی ہے جب امام سلام پھیر دے تو کیا اس کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ اگرچہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ جب امام سلام پھیر دیتا ہے تو امام بھی تکبیر تشریق کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ مقتدی بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کا پڑھنا فرض نماز کے بعد ہے، اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ فقہا نے لکھا کہ پڑھنا افضل اور برتر ہے، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے۔ کیا نفل، سنت اور وتر کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ آپ نے پوچھا کہ نفل، سنت اور وتر کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ فرض نماز کے بعد ہے، یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ نفل ہو، سنت ہو یا وتر ہو، ان کے بعد جو ہے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ کیا مسافر پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا مسافر پر اگر وہ فرض نماز ادا کرتا ہے جیسے فجر، ظہر، عصر وغیرہ، تو کیا ان نمازوں کے بعد ان پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق مسافر پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر مسافر مقیم امام کی اقتدا کرتا ہے، یعنی امام جو ہے وہ مقیم ہے اور مقتدی جو ہے وہ مسافر ہے،
تو اب اس صورت میں مسافر پر بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ کیا اکیلا نماز پڑھنے والا یعنی جو جماعت کے بغیر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ آپ نے کہا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا اب اس پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، منفرد ہے، تو اب امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اس پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ آپ نے جماعت مستحبہ کا ذکر فرمایا، جماعت مستحبہ کیا ہے اس کی وضاحت فرما دیں۔ آپ نے سوال جو ہے یہ پوچھا کہ جماعت مستحبہ سے کیا مراد ہے۔ چونکہ سوال نمبر 2 میں نے یہ کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جماعت مستحبہ کے بعد واجب ہے، تو جماعت مستحبہ سے مراد یہ ہے کہ جو محلے کی مسجد ہوتی ہے اور اس مسجد میں باقاعدہ امام مقرر ہے، تو اب اس کے اندر جو پہلی جماعت ہوتی ہے اس جماعت کو کہا جاتا ہے جماعت مستحبہ۔ اس کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر پہلی جماعت ہو جائے اور پھر اس کے بعد چند لوگ آ گئے اور آنے کے بعد اب دوسری جماعت کروا رہے ہیں، تو اب دوسری جماعت کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہی مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ کیا عورت پر بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ آپ کا یہ جو 10واں سوال ہے کہ عورت پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق جو ہے عورت پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اکیلے پڑھتی ہے تب بھی واجب نہیں ہے، اور اگر عورتیں مل کر اپنی جماعت کروا لیں، یعنی امام بھی عورت ہے اور مقتدی بھی عورت ہے، اس صورت میں بھی واجب نہیں ہے۔ اور اگر مرد امام ہے اور اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور مرد نے امامت کی نیت بھی کی ہے اس انداز میں کہ میرے پیچھے میری مقتدیاں جو ہیں وہ عورتیں ہیں، تو اب اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ کا جو قول ہے اب عورت پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ یہ جو میں نے اقوال پیش کیے کہ جماعت کی قید لگائی ہے اور مرد پڑھے گا، عورت نہیں پڑھے گا، اور مسافر نہیں پڑھے گا، یہ سارا نقطہ نظر امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، لیکن جو صاحبین ہے ان کا قول اس سے علیحدہ ہے۔ یہاں میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں جو کہ ہدایہ ہے، فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ عبارت مذکور ہے۔ وہ صاحبین کا قول پیش کرتے ہیں، ہوا علی کل من صلی المکتوبۃ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ فرض نماز پڑھتے ہیں اس دورانیے میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحبین کے نزدیک اگر مرد ہے تب بھی واجب ہے، عورت ہے تب بھی واجب ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تب بھی واجب ہے، بغیر جماعت کے پڑھے تب بھی واجب ہے، اگر مسافر ہے تب بھی واجب ہے، اور مقیم ہے تب بھی واجب ہے۔ اسی لیے علماء نے اس بات کو لکھا کہ بہتر ہے کہ ہر شخص جو ہے جو فرض نماز ادا کرتا ہے وہ نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کو پڑھ لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔